بنت قیس انصاریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ہاں تشریف لائے۔ جب لجپال کریم آقا علیہ السلام ان کے ہاں تشریف لائے تو حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ کے ساتھ تھے۔ تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھڑے ہو کر وہ جو خوشہ تھے کھجوروں سے، ان میں سے کھجور توڑ کے حضور نے کھانا شروع کر دی، اور حضرت علی نے بھی ارادہ کیا کہ میں بھی خوشے سے یہ کھجور توڑ کے میں بھی کھانا شروع کر دوں، کیونکہ ان دنوں میں حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم بیمار تھے اور بیماری کی وجہ سے آپ کافی کمزور ہو گئے تھے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں کھجور کھانے سے منع کر دیا۔ آپ نے فرمایا تمہارے لیے صحیح نہیں ہے۔ تو اس سے پتہ چلا مریض کے لیے جو چیز صحیح ہو اسے وہ استعمال کروانی چاہیے۔ اب مریض یہ نہ کہے کہ اللہ رب العالمین نے تو ہمارے لیے یہ نعمتیں بھیجی ہیں تو ہمیں کھانے میں کیا حرج ہے، بلکہ پرہیز میں شفا ہے اور پرہیز علاج سے بھی بہتر ہے۔ تو تھوڑی دیر بعد بنت قیس انصاریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ جو اور چقندر سے بنا ہوا کھانا لے آئیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے فرمایا اب تم یہ کھا سکتے ہو، تم یہ کھاؤ۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العالمین دنیا سے اس کا دل پرہیزگاری کی طرف کر دیتا ہے، جس سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے اسے دنیا میں پرہیزگاری دی جاتی ہے کہ وہ دنیا سے پرہیز کرتا ہے۔ جیسے کہا کہ استسقاء کا مریض پانی سے پرہیز کرتا ہے، اور کہتے بھی یہ ہیں دانا قسم کے لوگ کہ کھانا اس وقت کھاؤ جب تمہیں خوب بھوک لگ جائے، اور ابھی بھوک باقی ہو تو اپنا کھانا روک لو کہ اس سے شفا ہے۔ اور اگر آقا علیہ السلام نے فرمایا آپ چاہتے ہیں آپ کے کھانے میں برکت آئے، جس جگہ پہ آپ بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں اس جگہ پہ برکت آئے، وہ آپ کا گھر ہو، کسی دوسرے کے گھر آپ دعوت پہ گئے ہوں اس جگہ پہ برکت آئے، پھر حضور نے فرمایا کھانا کھانے سے پہلے اور کھانا کھانے کے بعد آپ نے فرمایا ہاتھ دھو لیا کرو اور کولی کیا کرو۔ اس لیے جو رسول اللہ کا طریقہ ہے اس میں شفا ہے اور اسی میں برکتیں ہیں، اور ہمیں اسی پہ ہی عمل کرنا چاہیے۔